السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرمان ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 65 میں خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے بقیہ حصے کا آغاز کرتے ہیں جس میں پچھلے سے چھوڑا تھا۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد و اسلامی ریاست کی ایک عظیم مرحلے کی داغ بیل ڈالی اور پہلی مرتبہ مدینہ سے باہر منظم فوج کشی کی۔ اب تک کی اکثر جنگیں یا تو دفاعی تھی جیسے غزوہ احد، خندق، یا ان کی حیثیت دشمن کے علاقوں، قافلوں اور اسیدہ وغیرہ پر چھاپے مارنے کی سی تھی۔ اب تک مسلمانوں نے اپنے علاقے سے نکل کر باقاعدہ کسی اور شہر یا علاقے کا قبضہ نہیں کیا تھا۔ بنو نذیر، بنو کیاق اور بنو قریظہ کی جنگوں میں اگرچہ قلعے چھینے گئے تھے مگر یہ سب مدینہ کے اندرونی محاذ تھے۔ ایسی جنگ جس میں فوج کشی کر کے دشمن کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے پہلی بار غزوہ خیبر میں ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے 2 ماہ محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ اسی کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے اور دفاعی جہاد کی طرح یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں بلکہ یہ مدینہ کے شمال میں 90 میل 144 کلومیٹر دور یہودیوں کی درجنوں آبادیوں، چھوٹے بڑے 10 قلعوں اور باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ قلعوں میں سے 7 ایک دائرے میں تھے اور 3 الگ الگ۔ یہاں کے یہودی زراعت پیشہ اور بڑے خوشحال تھے۔ وہ لڑنے بھڑنے میں طاق تھے اور ریاست مدینہ کے خلاف نت نئی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ سے جلا وطن ہونے والے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بہت سے فسادی لوگ بھی یہاں آ کر ان سازشوں میں شریک ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر جزیرہ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا، جس کے قلعوں میں 20,000 مسلح افراد موجود تھے۔ غزوہ خندق میں اتحادیوں کو مدینہ پر حملے کے لیے ابھارنے والے یہی یہودی تھے۔ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کے قتل کے بعد سلام بن ابو رافع عبداللہ یہود کا سربراہ مقرر ہوا تو اس نے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا۔ وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا اور مختلف قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا تھا۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفیہ مہم پر خیبر بھیج کر اس فتنہ پرور سردار کو قتل کرا دیا۔ اب یسر بن رزام خیبر کا سردار بنا اور وہ بھی سلام بن ابی حقیق کی طرح اطفان کی مدد سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تیاری کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں عبداللہ بن انیس اور عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیج کر یسرین بن زرام کو پیشکش کی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کے مذاکرات کر لے، اس کی حقوق کو تسلیم کر لی جائے گی۔ یسرین رزام اس پیشکش پر دلچسپی لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفارتی دفتر کے افراد بھی اس کے ساتھ تھے مگر دونوں طرف سے خدشات کی فضا برابر قائم تھی، جس کی وجہ سے راستے میں ہی یسرین رزم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو نہتہ کرنے کی کوشش کی۔ اس بات پڑ گئی اور کشت و خون میں خود یسرین بن رزام مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد ریاست مدینہ اور خیبر کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے۔ انہی دنوں بنو قینقاع کے چھاپہ ماروں نے مدینہ کی چراغاں ذی القدر پر حملہ کر کے مویشی لوٹے اور ان کے نگران کو قتل کر دیا۔ یہ سب رات کے آخری حصے میں ہوا۔ ایک کم عمر صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس دن فجر سے قبل تیر کمان لیے گھوڑے پر سوار غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ انہیں کسی نے لوٹ مار کر اطلاع دی تو فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، ڈاکہ ڈاکہ، یہ اعلان کر کے وہ اکیلے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑے۔ ان کی تیز دوڑ ضرب المثل تھی اور نشانہ بازی قابل رشک۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے قریب پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ نعرہ لگاتے رہے تھے، میں ہوں ابن اکوع، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جیسے لگتا وہ زخمی یا ہلاک اور گر پڑتا۔ پہلے تو لٹیرے یہ سمجھتے رہے کہ تعاقب کرنے والے کئی ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، اب لٹیروں نے پلٹ کر حملہ کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش شروع کی، مگر جوں ہی کوئی گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی رخش یا پتھر کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے ان کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے واپس۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب سے لٹیرے اتنے برتھواس ہوئے کہ لوٹی ہوئی اونٹیوں کے علاوہ سامان سفر اور زائد ہتھیاروں کا بوجھ بھی پھینک کر بھاگتے چلے گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اس پھینکے ہوئے مال پر کوئی نشان لگا کر آگے بڑھتے رہے تاکہ پیچھے آنے والے مسلمان اسے مال غنیمت سمجھ کر سنبھال لیں۔ آگے چل کر میدانی علاقہ ختم ہو گیا اور پہاڑی گھاٹیاں شروع ہو گئی۔ لٹیرے نشیبی راستوں میں تھے اور سلمہ بلندی پر بھاگتے ہوئے ان پر بڑے بڑے پتھر ڈڑھاتے جا رہے تھے۔
کچھ دیر بعد لٹیروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آئی، انہوں نے اس تنہا مجاہد کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، میں ابن آقو ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشنے والی ذات کی قسم، تم میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت سلمہ نے ان کی باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ کرام کا ایک گھڑ سوار دستہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ لٹیروں کا سردار مارا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ سلمہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے اور دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے۔ بھاگنے والے لٹیرے پانی پینے ایک تالاب کے پاس رکے، مگر جب حضرت سلمہ کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے پانی پیے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا۔ حضرت سلمہ بن آقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کرتے ہوئے ایک پہاڑی کی گھاٹی میں اس کو جا لیا اور تیر چلاتے ہوئے نعرہ لگایا، میں ہوں ابن آقو، آج دن ہے ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا۔ تیر اس کے کاندھے سے پار ہو گیا اور وہ تکلیف سے چلاتے ہوئے بولا، ارے تو وہی صبح والا ابن آقو ہے؟ حضرت سلمہ نے جواب دیا، ہاں، میں اپنی جان کے دشمن میں وہی صبح والا ابن آقو ہوں۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے حضرت سلمہ ڈاکوؤں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لیے ہوئے واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مزید صحابہ کے ساتھ تشریف لا چکے تھے۔ کافر جو اونٹیاں، چادریں، نیزے چھوڑ گئے تھے، صحابہ کرام ان کو جمع کر لیا۔ حضرت بلال ایک اونٹی ذبح کر کے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر 100 آدمی میرے ساتھ کر دے تو میں دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کم عمر جانثار کی جرأت، ہمت پر اتنے خوش ہوئے کہ ہنس دیے، پھر فرمایا، اب مزید تعاقب مناسب نہیں، وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر آرام کر کے صبح کو جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن آقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنی اونٹی پر بٹھا لیا، جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ امام بخاری کے مطابق یہ موقع جسے غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے، خیبر پر حملے سے تین دن پہلے لڑا گیا۔ حملہ آور قبیلے بنو قارہ نے فرار ہو کر بنو عطفان کے پاس پناہ لے لی تھی، جس کو یہود کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا۔ یہ تمام قرائن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے۔ آخر کار ان کی گوشمالی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری کے اواخر میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دیا۔ اس غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی 1400 اصحاب کو چنا تھا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے۔ یہود اگرچہ گرد و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی کے ساتھ وہاں جا پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کی اور اوزار سنبھالے اپنے باغوں کی طرف نکلے، مگر جب لشکر پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے اور آنن فانن سارا معاملہ سمجھ کر الٹے قدموں قلعوں میں گھس گئے۔ بستی میں شور مچ گیا کہ محمد لشکر لے کر آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر، عمر، محمد بن سلمہ، سعد بن عبادہ اور رباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ کموس نامی قلعہ 2 دن متواتر لڑائی کے باوجود سرنگوں میں نہ ہو سکا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو فرمایا، کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ اگلی صبح سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، وہ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے پرچم ان کے حوالے کر کے خصوصی ہدایات دیں اور حملے کا حکم دیا۔ اس دن زبردست جنگ ہوئی۔ کموس کا نامور یہودی پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا۔ آخر عامر بن عقو رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے، دونوں کی تلواریں 2 بار ٹکرائیں۔ مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا، مرحب کی تلواروں کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر بن عقو نے چھپ کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود عامر کی شہرہ پر آ گئی اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ مرحب مسلمانوں کو لڑکاتا رہا۔ آخر علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں نکلے۔ مرحب نے شعر پڑھے اور ان کو کہا کہ مجھے کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی حیبناک ہوں۔ جھڑپ شروع ہوتی، حضرت علی نے زور کا
بار بار کیا مرحب کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر یہ زیر بھی شعر پڑھتا گیا اور شعر پڑھتا گیا اور اپنی ناکامی پر روتا گیا۔ یاسر اتنا شجیع اور زور آور تھا کہ زبیر کی والدہ صفیہ پریشان ہو کر بولی، اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا۔ یہ ایک اور شجیع آور بھی یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ یاسر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارنے جانے سے یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور کموز فتح ہو گیا۔ جلد ہی نائم، سقف، سموئن اور زرات جیسے دیگر قلعے بھی مسخر ہو گئے۔ آخر میں یہود ہر طرف سے سمٹ کر وطیح اور سلیم نامی قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 14 دن کے مظاہرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ نے یہ درخواست اس شرط پر منظور کر لی کہ وہ سونا، چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائے، ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ مگر یہودیوں کی رئیس کنانہ نے معاہدے کے برخلاف سونا، چاندی، اسلحہ مسلمانوں کو حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ گچھ کی، تب بھی اس نے درگوئی سے کام لیا۔ تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مردہ صحابہ کو فوراً بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہیں۔ معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی۔ کنانہ نے فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی زرخیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قیدیوں میں صفیہ بھی تھیں، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ یہود کی ایک رئیس خطب کی اور دوسرے رئیس کنانہ کی بیوی تھیں، وہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ مگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ نبی کی ایسی عالی نسب سے ہیں اور حسین خاتون رسول ہی کے حرم کے لائق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور رضامندی صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر تازہ زرقوب کا واضح نشان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا۔ اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا تو اس نے زوردار تماچا رسید کر دیا، تو عرب کے سردار محمد کے سپنے دیکھتی ہے۔ کنانہ سزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوی صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کا خواب سچا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے 2-3 منازل دور فدق ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ یہاں کے یہودیوں نے لڑے بغیر جان بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیا اور جلا وطنی قبول کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القرہ تک پہنچے، جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی اور اس سے آگے شام کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہودیوں کو شکست تھی اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے، مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحارث مرحب کی بہن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضیافت کی اور بکری کا بنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر تھا۔ ناظرین کرام، یاد کیجیے ان لائنوں کو اور اس بات کو کہ کس نے آپ کو زہر دیا۔ یہ اگلی ایک ساتھ میں اس کا کیا اثر ہوا آپ کو بتایا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لقمہ تھوک دیا۔ تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ عنہ نوالہ حلق سے نیچے اتار چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولی، میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ سچی نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اگر ہم فاتحہ ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ عورت یقیناً خاسر جواب تھی اور اس کی چالاکی شک و شبے سے بالا تر تھی، مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بھی ایک عورت تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ یہ جانی دشمن غفور و درگزر کا بہترین نمونہ تھا۔ مگر کچھ دنوں بعد بشیر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ قانون کی بالادستی کا عمدہ مثال تھی۔
خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی جلا وطنی طے ہو چکی تھی، مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں ان زمینوں پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے۔ پیداوار میں سے نصف ان کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور کیا تو اس تجویز میں مصلحت محسوس کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے اور زراعت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے لیے خیال سے اس تجویز کو منظور کر لیا، مگر یہ واضح فرما دیا کہ جب تک ہم چاہیں یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ آپ نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانتداری و انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہود کہہ اٹھتے زمین و آسمان میں ایسے عدل کی کوئی مثال کہیں ہے۔ یہود حضرت عمر فاروق کے دور تک یہیں آباد تھے، مگر چنانچہ حضور کی یہ وصیت کی جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دیا جائے اور یہود انصار کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دیں۔ ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو 13-14 سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب کی سرکردگی میں آپ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں نجاشی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ ان نئے مہمانوں کو خیبر سے ملنے والی زرعی رقبوں میں شریک کر لیں تاکہ ان کی آبادکاری ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ مسلمانوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا۔ حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ یمن کے 53 مسلمان بھی آپ کی خدمت میں پہنچے، جس میں ابو موسیٰ اور ان کے 2 بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی تھے۔ یہ لوگ کئی برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا شہرہ سن کر یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ کے لیے نکلے تھے، مگر طوفان نے انہیں حبشہ کے ساحل پر جا پھینکا۔ وہاں انہیں جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مہاجرین حبشہ مل گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اب یہ انہی کے ہم رکاب ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں بھی خیبر کے اموال سے حصہ عنایت فرمایا۔ اشری قوم کے یہ لوگ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے سے ان کی دل آویز قرات سن کر فرمایا کرتے تھے، میں اپنے اشرا دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں۔ فتح خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوست سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلے کے 80 گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے، راستے میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے رہتے تھے، جس کا مفہوم ہے: ہائے یہ رات کتنی طویل اور پرمشقت ہے، مگر جیسی بھی ہو اس نے کفر یا ریاست سے نجات دلا دی ہے۔ یہ دردیش خدامست اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے۔ یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں پارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، دوست کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ براہ نبی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے، یاد کرنے اور دہرانے میں گزر گئی۔ انہی صحابہ کرام میں حدیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا ہے۔ انہی یمنی مسلمانوں میں دوست کے رئیس طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور دوست کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں حصہ عنایت فرما دیا تھا۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم لامرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے۔ قریش کی ساکھ بہت گر چکی تھی اور ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں۔ جنوب اور جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کے حلیف قبائل کے علاقوں میں اسلامی دستوں کی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ محفوظ اور مامون دیکھا جائے تو ریاست مدینہ اس ابتدائی زمانے ہی میں
میں علاقائی حدود سے بڑھ کر ایک ابھرتی ہوئی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی تھی، جو بلا شبہ مسلمانوں کی 20 سالہ طویل اور کٹھن جدوجہد کا مبارک ثمر تھا۔ ریاست مدینہ کو جو ہی قریش سے ذرا سی فرصت ملی، اس کی رگوں میں مچلتی توانائیوں نے نیا محاذ شروع کر لیا اور اس کی اکثری کارروائیوں کا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ خیبر، فدق اور وادی القرا کی فتوحات ایک عظیم تغییر کا پہلا مرحلہ تھی، جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ موتا اور غزوہ تابوت تھے، جہاں سے عظیم سلطنت روما کا زوال شروع ہوا۔ تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھیں۔ ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہیں، مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں۔ چنانچہ اس قبائل کو، جو کسی معاہدے کے پابند نہ تھے اور مسلمانوں کے خلاف سخت عزائم رکھتے تھے، ریاست مدینہ کی تعددی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے کی اہم غزوہ ذات القرہ تھی، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلغار کر کے قبیلہ اطفان تک گئے تھے۔ اس سفر میں مجاہدین کے پاس سواریوں کی بہت کمی تھی، ایک ایک اونٹ پر 6 افراد باری باری سوار کر رہے تھے۔ صحابہ کو عموماً پیدل ہی چلنا پڑتا تھا، لہٰذا بہت سے افراد جوتے پھٹ کر ناکارہ ہو گئے تھے۔ مہم میں شریک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بقول ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، مجبوراً پیروں پر کپڑوں کے چھیتڑے لپیٹنا پڑے، جنہیں عربی میں ریقہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہم، جس کا نام غزوہ ذات القرہ کہلائی جاتی ہے، یہ اسی سے مشہور ہوئی۔ غزوہ ذات القرہ میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، البتہ نخل کے مقام پر مسلمان حالت جنگ سے ضرور دوچار ہوئے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں باجماعت فرض نماز کو صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا کیا۔ اسی سال حبشہ میں مسلمان بادشاہ نجاشی وفات ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، کیونکہ یہ وہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا جو ان پر نماز پڑھتا۔ محدثین روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل زمانے تک جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، جس کا نام اسہمہ تھا، معذرت کے ساتھ اسہمہ رحمۃ اللہ علیہ، قبر سے روشنی پھوٹتی نظر آتی تھی۔ ناظرین کرام، 7 ہجری کی وسط میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو نجد کی طرف چھاپے کے لیے بھیجا۔ مجاہد نے کارروائی کے دوران بنو حنیفہ کے ایک رئیس ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا، قیدی ہو کر مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ جواب ملا ارادہ نیک ہے، قتل کر دو تو ایسے شخص کو کرو گے جس کا قتل جائز ہے، احسان کرو گے تو ایسے شخص پر کرو جو قدردان ہے، اگر مال چاہتے ہو تو جتنا چاہو مال لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی سوال کیا، قیدی کا وہی ایک جواب تھا۔ اس دوران قیدی نے مسلمانوں کے احوال، مسجد نبی کے روز و شب اور سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کر لیا تھا، دل سے گواہی دے دی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامانہ کو غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا۔ وہ رہا ہوتے قریبی باغ میں گئے، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دربار رسالت میں عرض کیا، کل تک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہ تھا، آج اس سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں۔ کل تک آپ کے دین سے زیادہ ناگوار کوئی بات نہیں تھی، آج اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ کل تک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہ تھی، آج اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے 6 سواروں نے مجھے پکڑ لیا، اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ عمرے کی عزم پورا کر لے۔ وہ مکہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چل چکا تھا۔ کسی نے کہا بی دین ہو گئے ہو، کہنے لگے نہیں بلکہ رسول پاک پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کی قسم جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی تمہیں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے پائے گا۔ اور ایسا ہوا، یمامہ کا تجارتی راستہ ان کے ہاتھ میں تھا، جس کی انہوں نے ناکہ بندی کر دی تھی۔ اہل مکہ قحط سالی سے پہلے ہی ہلکان ہو رہے تھے، خوراک و رسد کے بیرون راستے ہی آخری سہارا تھے۔ زیادہ ترغلہ یمانہ سے آتا تھا، ترغلہ جس کی شاہراہ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بند کر دی تھی۔ آخر تنگ آ کر قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عریضہ بھیجا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر ثمامہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا اگلے ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرما دی۔ اس کڑی سے جڑ جائیے، حوصلہ افزائی کیجیے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔